آج کا جو لیسن ہے وہ کلاس 10 میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے ہے۔ آپ نے چیپٹر 5 پڑھا تھا، جو ایک غزل تھا میر تقی میر کا لکھا ہوا، وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور اس کی تشریح بھی ہم نے کر کے بتایا تھا۔ اور یہ جو سبق ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے اس لیسن کا جو کوشچن آنسر کا جو ایکسرسائز ہے اس کو آج ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو کوشچن تھا اس لیسن کا وہ ہے انسانی زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس کا جو جواب ہوگا وہ یہ کہ خدا نے دنیا اور اس کی تمام مخلوق کو عارضی زندگی عطا کی، یعنی ایک ٹیمپروری زندگی ملی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، ایک روز سب ختم ہو جائے گا۔ میر تقی میر نے دنیا کی ناپائیداری اور ہستی کو پانی کے بلبلے جیسا بتایا ہے کہ جس طرح وہ کچھ دیر کے لیے پانی کی لے پر سطح پر نمودار ہوتا ہے، اسی طرح ہستی یا ہمارا وجود بھی چند روز تک ہی ہے اس دنیا میں۔ آپ دیکھتے ہوگے کہ جب پانی آپ لوگ بھرتے ہوگے کسی بکٹ میں، بالٹی میں، تو اس میں بلبلہ نظر آتا ہے، لیکن وہ جو بلبلہ ہے وہ کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سیم اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے، یہاں ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ سب کو ایک دن جانا ہے، اسی لیے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا سوال ہے کہ بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے۔ اس کا جواب ہے شاعر بحیثیت ایک عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور محبوب اسے کہیں نظر نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں ہے، چنانچہ دیدار نہ ہونے سے عاشق بے چین ہے اور اسی بے چینی یعنی اضطراب کی عالم میں وہ اپنے اس محبوب کے گھر کے دروازے تک بار بار جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے اس شعر کا تشریح کیا تھا کہ اگر اس شعر کو اگر اس کے حقیقی مراد لیا جائے تو ایک بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے مسجدوں کی طرف اور عبادت خانے کی طرف بار بار اس کا ذہن اور بھاگتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے، پھر بھی وہ بے چین رہتا ہے کہ کب اذان ہوگی، کب ہم عبادت کریں گے، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، دنیا سے وہ دور رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس کے مجازی مراد لیں گے تو اس کا مطلب دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تیسرا جو سوالات ہے وہ یہ ہے کہ شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ شعر میں خانہ خراب سے مراد ہے جس کا گھر برباد ہو گیا، یعنی ایسا آدمی جو دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں اس کی دنیا کی نمائش دکھاوے کو حاصل کرنے کے چکر میں وہ ایک دم پاگل سا ہو گیا ہو، اس کے اوپر پورا پاگل پن سوار ہو۔ اب آئیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس غزل کی خصوصیات کیا تھے۔ تو میر تقی میر کی غزل کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کم الفاظ اور عام فہم زبان میں اپنی بات کہتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کی غزلیں عام طور پر ایسی بحروں میں ہوتی ہیں کہ انہیں گنگنانے کو جی چاہتا ہے، پھر کہ زندگی کے تجربوں اور بچپن کے بعض واقعات نے ان کے دل کو اس قدر گداز کر دیا تھا کہ ان کے اشعار اسی سوز و گداز اور اسی آواز سے پہچانے جاتے ہیں۔ میر تقی میر نے خود بھی کہا تھا کہ ان کے اشعار ان کے دل کے مرثیے ہیں۔ اب اس لیسن کی کچھ ورڈ اور اس کے میننگ ہے، اس کو آپ دیکھیے اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہستی کا معنی ہوتا ہے وجود، نازکی کہتے ہیں نزاکت کو، حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلہ، نمائش کہتے ہیں دکھاوا مینس دنیا، پھر اس کے بعد اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو، خانہ خراب مینس جس کا گھر برباد ہو گیا ہو، نیم باز مینس ادکھلی۔ اب ایک اور ایکسرسائز غور کیجیے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، آپ لوگ جانتے بھی ہیں۔ تیز دھوپ میں ریگستان کو دیکھے تو کچھ دوری پر پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ دراصل ریت ہی ہوتی ہے، پانی ہونے کا صرف دھوکہ ہوتا ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں۔ شین بڑی شین نہیں جس میں نقطہ ہوتا ہے، بلکہ
بنا نقطے والے سین سے اگر سراب لکھا ہوا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، اور اسی وجہ سے سراب کے ایک معنی دھوکہ ہے۔ غزل کے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی جیسا بتایا گیا، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے چیز سے مشابہت قرار دینا، اس جیسا بتانا، اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ آگے انشاءاللہ اگلا چیپٹر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔